لاہور قلندرز کے بین ڈنک نے ایک بار پھر ڈنکا بجا دیا۔ پی ایس ایل کے میچ میں کراچی کنگز کے منہ سے فتح چھین لی۔ ڈنک نے 40 گیندوں پر 12 چھکوں کی مدد سے 99 رنز ناٹ آؤٹ بنائے اور مرد میدان قرار پائے۔ سہیل اختر نے بھی 46 گیندوں پر 68 رنز کی اننگز کھیلی۔ کراچی نے 168 رنز کا ہدف دیا تھا۔ لاہور قلندرز نے آخری اوور میں پورا کر دیا۔ ملتان سلطانز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 9 اوور کے میچ میں آسانی سے شکست دے دی۔ پی ایس ایل میں ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلے جاری۔ لاہور قلندرز کی ٹیم بھی ٹاپ 4 کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے 9 میچ کھیل کر 7 پوائنٹ ہونے سے پوزیشن کمزور۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بھی 8 میچوں کے بعد 6 پوائنٹ۔ پلے آف مرحلے میں 4 ٹاپ ٹیمیں شامل ہوں گی۔ پوائنٹس ٹیبل پر ملتان کی ٹیم 11 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست۔ چودھری شجاعت اور مولانا کے درمیان امانت، سلامت اور خیانت کا تذکرہ۔ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، مندرجات سامنے آ گئے۔ چودھری شجاعت نے نئے کٹے نہ کھولنے کا مشورہ دیا۔ مولانا نے مسائل کی بنیادی وجہ ریلو کٹوں کی حکومت کو قرار دیا۔ شجاعت نے امانت علی اور سلامت علی پر بات کرنے کا کہا تھا۔ مولانا بولے امانت اور سلامت پر بات ہوگی، خیانت پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ احسن اقبال نے کہا کاروبار، زراعت، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ عمران خان اور ان کی ٹیم پکنک منانے آئے، او آئی سی کا اجلاس بھی نہیں بلا سکے۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کو افغانستان جانے کی اجازت۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ون ٹائم پرمیشن ملی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ نے کہا نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے روکا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان آج پشاور کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم کو صوبے کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان کے پی میں انڈر 21 گیمز کا افتتاح کریں گے۔ کھیلوں میں 35 اضلاع کے 26,000 کھلاڑی شریک ہوں گے۔ ویمن ڈے پر ملک بھر میں تقریبات اور ریلیاں۔ لاہور، کراچی، حیدرآباد میں سینکڑوں خواتین کا مارچ۔ لاہور میں خواتین کی سائیکل ریلی، کراچی سے سی ویو پر خواتین کی بائک ریلی۔ شہلا رضا بھی شریک۔ ملتان اور کراچی میں خواجہ سرا بھی خواتین ریلیوں میں شریک۔ لاہور میں پریس کلب سے ایوان اقبال تک خواتین کا مارچ۔ مختلف شہروں میں جماعت اسلامی خواتین کی تقریب میں نصفہ مارچ۔ خواتین کے عالمی دن پر گوگل نے اپنا ڈوڈل بھی تبدیل کر دیا۔ صدر مملکت کا وراثت میں خواتین کے حصے کے لیے بڑا اعلان۔ بولے وزیر قانون سے کہا خواتین کی وراثتی جائیداد 2 سال تک منتقل کرنے پر پابندی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے خواتین خوشحال زندگی گزار سکیں۔ آرمی چیف نے کہا ہماری بہادر مائیں، بہنیں اور بیٹیاں قوم کا فخر ہیں۔ پاکستانیوں کو بیرون ملک جانے کے لیے پائی کا حساب دینا ہوگا۔ ایف اے ٹی ایف کی پاکستان کے لیے مزید کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ مسافروں کا ڈیٹا بینک بنایا جائے۔ ڈیٹا بینک میں ساتھ لے جانے والی کرنسی اور قیمتی اشیاء کی فہرست پیش کی جائے۔ ٹکٹ اور بیرون ملک اخراجات کے لیے حاصل کردہ رقوم کا سورس بھی پوچھا جائے۔ مسافر کے فیملی بزنس کی تفصیلات بھی شامل ہونی چاہیے۔ خانہ کعبہ کے قریبی مقدس مقامات کی بندش کا 5واں روز۔ حجر اسود، حتیم، مقام ابراہیم اور غلاف کعبہ کو چومنے کے لیے مسلمان آج بھی بے تاب۔ مطاف کو 40 گھنٹے بعد کھول دیا گیا، لیکن خانہ کعبہ کے گرد حصار قائم۔ حج مہنگا ہونے سے سرکاری حج درخواستیں بھی کم ہو گئیں۔ رواں سال گزشتہ سال کی نسبت 65,000 حج درخواستیں کم وصول ہوئیں۔ گزشتہ سال 2,16,719 حج درخواستیں موصول ہوئیں۔ رواں سال 1,49,000 افراد نے اپلائی کیا۔ 1,07,210 افراد حج کرنے جائیں گے۔ قرآن اندازی 12 مارچ کو ہوگی۔ افریقی ملک کیپ وردے میں کائٹ سرفنگ ورلڈ کپ
ایتھلیٹس نے سمندر کی لہروں پر شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ مینز کیٹیگری میں آسٹریلیا کے جیمز کیریو نے پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ویمن کیٹیگری میں پرتگال کی انیس کوریڈیا نے میدان مار لیا۔ عوام کے لیے، لاہور کے عوام کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، چاہے وہ صدر زرداری کا دور ہو، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پنجاب کو اور لاہور کو خصوصی فوکس رکھا ہے۔ ہم نے یہاں کے غریب عوام کے لیے کام کیا ہے۔ یہاں کے غریب عوام کی پچھلے حکومت میں ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے اپنے دور میں اس ملک کے غریب عوام کے لیے کام کیا ہے، اس ملک کے عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، اس ملک کے مزدور کے لیے، اس ملک کے طالب علموں کے لیے، اس ملک کے کسانوں کے لیے کام کیا ہے۔ اور اس وقت جو نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت اقتدار کر رہی ہے، یہ نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت اس ملک کے غریب عوام پہ، اس ملک کے سب سے غریب طبقات پہ، اس ملک کے کسانوں پہ، اس ملک کے مزدوروں پہ سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور سب سے بڑا بوجھ، معاشی بوجھ بھی ڈال رہے ہیں۔ لاہور کے عوام نے پچھلی حکومت میں دیکھا، نون لیگ کی حکومت میں دیکھا کہ جب ایک حکومت ہوتا ہے جو عوام پہ دھیان نہیں دیتا، جو غریب پہ دھیان نہیں دیتا، جو عام آدمی پہ انویسٹ نہیں کرتا، تو پھر اس وقت ایسے لگتا ہے کہ ترقی ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ترقی ہو رہا ہے جب امیر ترقی کر رہا ہے، جب میٹروز بن رہے ہیں، جب سڑکوں بن رہے ہیں۔ لیکن جب تک ہم اپنے غریب عوام پہ خرچ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے مزدوروں اور کسانوں پہ، نوجوانوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو وہ اصل ترقی نہیں ہوتا، وہ اصل ترقی نہیں ہوتا، وہ جعلی ترقی ہوتا ہے، وہ ایک قسم کا ببل ہوتا ہے جس نے پھٹنا ہے۔ اور جیسے یہ معاشی بحران شروع ہوا تو پھر معاشی صورتحال بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اب اس وقت کی حکومت نے کسی پلان کے بغیر IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ IMF کا ضرورت نہیں ہوگا، ہم خود کریں گے۔ ایک سال انہوں نے ضائع کیا، پاکستان کا جو نیگوشیشن کا ہینڈ ہوتا ہے اس کو کمزور کیا، اور IMF کے ہر جو کنڈیشن تھا، ہر کنڈیشن کو مانا ہے جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، جو پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودا بازی کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ماضی میں IMF کے ساتھ نیگوشیشنز کیا ہے، لیکن شملہ کی طرح جب ہم نیگوشیشنز کرتے ہیں تو ہم اپنے غریب عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، اور ہم نیگوشیشن ٹیبل پہ جیت جاتے ہیں۔ یہ تو نالائق ہے، نہ اہل لوگ ہیں، یہ تو نہ سیاست کر سکتے ہیں، نہ حکومت کر سکتے ہیں، نہ معیشت چلا سکتے ہیں، اور نہ ہی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اتنا برا PTIMF ڈیل کو ایکسپٹ کیا ہے جو ہمارا غریب عوام کا معاشی حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ یہ کس قسم کا PTIMF ڈیل ہے جہاں IMF کا نمائندہ پاکستان آ کے IMF کے نمائندہ سے بات کرتا ہے، وہ آپس میں پاکستان کے عوام کے معاشی پالیسیز طے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا کراچی کے عوام، ہمارا لاہور کے عوام، ہمارا پشاور کے عوام، ہمارا کوئٹہ کا عوام کا کوئی آواز نہیں ہوتا۔
کوئی ان کا حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتا. اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کیوں اتنا زیادہ چڑھا ہوا ہے.